میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور پریے سجنوں، میں سب سے پہلے اپنی بہت ہی اندر کی خوشی کو ظاہر کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انسانوں کو جو بڑا مقام ملا ہے، بڑا اونچا اس نے پیدا کرنے والے نے بنایا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس کی اہمیت کو کم کر دیا گیا ہے اور دوسری چیزوں کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز اس دھرتی پر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو مانو ہے، اور مانو کی مانوتا ہے۔ مانو کو جو اونچا اٹھایا گیا ہے، وہ کیوں اونچا اٹھایا گیا؟ اس کی مانوتا کی وجہ سے اس کو اونچا کیا گیا۔ اگر یہی مانوتا مانو میں نہ رہ جائے تو اس میں اور دانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھتے ہیں شکر کی اصل یہ ہے کہ اس میں مٹھاس، نمک کی اصل یہ ہے کہ اس میں نمکینی ہو۔ اگر شکر میں مٹھاس نہ رہے تو شکر کس کام کی؟ اور نمک میں نمکینی نہ رہے تو نمک کس کام کا؟ یہی بات ہے اس مانو جاتی کے لیے کہ اگر اس میں مانوتا نہ رہے اور سب کچھ ہو، وہ سب کچھ کرے، ہم کہتے ہیں کہ مچھلیوں کی طرح وہ پانی میں تیرنے لگے اور پرندوں کی طرح، پنچھیوں کی طرح وہ آسمان میں اڑنے لگے، لیکن انسانوں کی طرح اس کو اس دنیا میں جینا نہ آئے، اس کو انسانوں کی طرح اس دنیا کو برتنا نہ آئے، تو پھر اس کا کوئی امتیاز باقی نہیں۔ وہ جانور کا کام کر رہا ہے، وہ دانوں کا کام کر رہا ہے، وہ مانو کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور ہمارے اس ملک میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، اور اس ملک کی ایک خاص سنسکرتی رہی ہے، وہ سنسکرتی پیار و محبت کی، امن اور شانتی کی، آج سے نہیں ہزاروں سال سے اس ملک کی جو خصوصیت ہے اور اس کا خاص طور سے جو اتحاد ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں سب ہمیشہ مل جل کر رہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہاں آپس کی محبت، پیار ہے۔ جو بڑے بڑے رشی منی پیدا ہوئے، صوفی سنت پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیشہ ہم کو یہی سکھایا۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب جو آپ کے اسی صوبے کے رہنے والے ہیں، قریب ہی میں ہیں آج بھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور ہے جملہ کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے تو تم پھول ڈالو۔ غور کیجئے، اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے تو تم پھول ڈالو، اس لیے کہ اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائے، اور اگر تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی۔ اور ہو سکتا ہے کل کانٹے ڈالنے والا سوچے کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے بچھائے اس نے ہمارے راستے میں پھول ڈالے، تو ہم کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں۔ یہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپس کی محبتیں پیدا ہوتی۔ ہمارے ہاں جو کتاب ہے اوپر کی وانی آسمان کی، اس میں جملہ کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن، کہ بدی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر تم بدی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو ہو سکتا ہے جو تمہارا دشمن ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے، اندر کا دوست بن جائے۔ یہ انسان کا کام، یہ انسان کا کرتب ہے، مانو کا کرتب ہے۔ ہم اور آپ یہاں اس وقت جو بیٹھے ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہو، اس کا شعور جاگے، ہم سوچیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، پیدا کرنے والے نے کیوں بنایا ہمیں؟ کیا کھانے پینے کے لیے بنایا؟ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، اور اس طرح کھاتا پیتا ہے کہ اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، کوئی بھاڑ میں جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جانور کھا رہا ہے، دوسرا جانور آیا سینگ والا، طاقت والا، سینگ ماری اور اس کو دور کر کے خود کھانے لگا۔ جانور بھی کھاتا ہے۔
اب اگر ہمارے اندر بھی یہی خود غرضی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنا فائدہ دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس میں دوسرے کا کیا نقصان، ہم یہ دیکھیں ہمارا یہ فائدہ ہے، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان وہ ہے جو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے، انسان وہ ہے جو خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ انسان، یہ مانوتا کی صفت ہے۔ مانو کا کرتب یہی ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور آج اس کی بڑی آپ دیکھتے ہیں کمی نظر آتی ہے، اور ہر سطح سے، ایک آدمی ہے، ایک کوئی پارٹی ہے، اور آگے جائیے کوئی ملک ہے، سب کا اپنا اپنا وہ ہے کہ بھئی ہمیں کیا فائدہ ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے، دوسرا بھاڑ میں جائے۔ پارٹی سوچتی ہے ہمیں کیا فائدہ ہے، دوسری پارٹی بھاڑ میں جائے۔ یہاں تک کہ ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ مانوتا کا جو پیغام ہے، مانوتا کا جو میسج ہے، میسج آف ہیومینٹی، یہ اس وقت دنیا کی ضرورت ہے۔ اور میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ پیغام بڑی طاقت کے ساتھ، یہ میسج بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی بلند آہنگی کے ساتھ اس ملک سے دیا گیا ہے، اور ہمیشہ دیا گیا ہے، اور اس ملک کو لوگوں نے اسی لیے مانا ہے ہمیشہ کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمیشہ محبت و پیار کا ثبوت دیا۔ آپ جانتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آئے اور رہے یہاں پر، اور محبت و پریم کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوا۔ ہاں اچھے برے تو ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، لیکن یہاں اچھائی غالب رہی، برائی اتنی زیادہ نہیں پھیلی۔ آج کے جو ہمارے سامنے حالات ہیں، جس طرح بھید بھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، انسانوں کو انسانوں سے بانٹا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر، جاتی کے نام پر، آپ سب جانتے ہیں۔ میں آپ سے کیا کہوں، جتنے لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی جاتی کے ہوں، میں کہتا ہوں اسی ملک کی وہ بہت بڑی انرجی ہے، وہ اس ملک کی انرجی، اس ملک کی طاقت ہے۔ وہ اگر کسی بھی جاتی کو آدمی کمزور کرنا چاہتا ہے، کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کو ختم کر دو، تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ وہ ملک کی انرجی کو کمزور کرتا ہے، وہ ملک کی طاقت کو کمزور کرتا ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے سارے کے سارے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، سب سوچیں کہ ہم جس بیس پر کھڑے ہیں، یہ ملک ہمارے لیے بیس کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ بیس مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اور اگر یہ بیس مضبوط نہیں ہے تو ہم کب تک مضبوط ہیں؟ میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، دیکھیے بھوکم آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اگر ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم بڑی عمارت بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری طرح پتہ نہیں کہ کل یہاں زلزلہ آنے والا ہے، آپ 100 منزل کی عمارت بنا لو تو کیا محفوظ رہے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی ایک جھٹکے میں۔ یہ ہمارا ملک ہمارے لیے بیس کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ بیس مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہے۔ آپ 100 منزل کی عمارت بناؤ، آپ اور اپنی کسی مذہبی کام کے لیے کوئی عمارت بناؤ، آپ کچھ بھی کرو، لیکن پہلے بیس کو تو مضبوط کرو۔ اگر بیس مضبوط ہے تمہارا ہر کام مضبوط ہے اور محفوظ ہے، اور اگر بیس محفوظ نہیں ہے تو کوئی کام تمہارا محفوظ نہیں۔ مولانا علی میاں ہمارے جو پوروج تھے، جنہوں نے سنساوک تھے اس تحریک کے، اس سنستھا کے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس وقت اب حالات ایسے ہیں، میں کہتا ہوں، کہتے ہیں میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، میں کوئی تحریکی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک کو خطرے میں ڈالا جا رہا۔ میں پکار لگاتا ہوں، چاہے مٹھوں میں جو لوگ ہیں، وہ چاہے مندروں میں ہیں، وہ مسجدوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، خانقاہوں میں ہیں، ان کو چاہیے کہ نکل آئیں اور اس ملک کو بچانے کی فکر کریں۔ ملک کی دشا کی طرف جا رہا ہے، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ دیکھیے اندر سے اگر یہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ ٹوٹ پھوٹ تو ہمارے ملک تک پہنچ جائے گی۔ ہمیں اس سے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے پوروج جو پردھان منتری تھے ہمارے بڑے، اٹل بہاری واجپئی جی، میرے سامنے کی بات، مولانا علی میاں بیمار تھے، ندوہ کالج میں، بڑی یونیورسٹی ہے لکھنؤ میں، وہ دیکھنے کے لیے آئے مولانا کو۔ مولانا سے ان کا بڑا گہرا سمبند تھا، پرانا سمبند تھا، وہ 3 دفعہ ندوے آئے اور مولانا سے آ کر مشورے لیتے تھے۔ وہ جب وہ پردھان منتری تھے، مولانا بہت بیمار تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے، مولانا بے تکلف تھے، دیکھتے ہی کہا واجپئی جی
اس ملک کی خبر لیجئے ملک کدھر جا رہا ہے۔ اور پھر مولانا نے ایک اداہرن دیا کہ دیکھو جیسے ایک سمندر ہے، اس میں ایک بڑا شپ ہے، پرانی بات، کچھ اپر کلاس میں لوگ ہیں، کچھ لوور کلاس میں ہیں، لوور کلاس میں پانی کا انتظام نہیں، اب وہ اپر کلاس میں پانی لینے کے لیے آتے ہیں تو اوپر رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی پانی لینے مت آؤ، ہم ڈسٹرب ہوتا۔ اب وہ نیچے والے سوچنے لگے کیا کریں، بغیر پانی کے تو جیون نہیں۔ اب انہوں نے سوچا، عقل کم تھی، چلو بھیا کسی شپ میں سوراخ کر لو، پانی تو مل ہی جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہتھوڑی لے کے کھٹ کھٹ شروع کر دی کہ لو سوراخ کرو، پانی لو۔ اب اگر اوپر والے مطمئن ہو کر آرام سے سوتے رہیں کہ نیچے والا کوئی اوپر نہیں آتا تو کیا نتیجہ نکلے گا بھائیو؟ جب وہ سوراخ ہوگا اور پانی بھرے گا تو نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ مولانا نے واجپئی جی سے کہا کہ واجپئی جی اس ملک کی کشتی میں لوگ سوراخ کر رہے ہیں، اگر ہم نے ہاتھ نہ پکڑا تو نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ہمیں اس کو اوپر لے جانا ہے، ہمیں اس کو طاقت دینی ہے، اور یکجٹ ہو کر کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی جاتی کا ہو، ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ملک ہے۔ اگر ملک رہے گا تو سب کچھ رہے گا، اور ملک نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ یہ پیغام ہے انسانیت کا پیغام۔ تو میرے دوستوں، میں خوش ہوں کہ میں یہاں آیا، اور پہلے بھی میں آ چکا ہوں، اور یہ راجستھان تو ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور نام ہی اس کا راجستھان ہے، ایک بڑا راج ہے، راج کی جگہ ہے یہ، اور بڑے بڑے یہاں پر راجا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اس کے ساتھ ساتھ رشی منی اور سنت اور صوفی گزرے ہیں۔ اس صوبے کو یہ خصوصیت ہے جو اور شاید صوبوں کا حاصل نہ ہو۔ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے ہر حیثیت سے، ایک تو راج کی حیثیت سے بھی کہ ایک اچھا بڑا راج ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ یہاں محبت کا پیغام ہمیشہ دیا گیا۔ آپ اس کو لے کر اٹھیے، آپ پورے ملک کو پیغام دیجئے، پورے ملک کو آپ میسج دیجئے، اور یہ میسج اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، یہ سندیش اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا اور ہم مل جل کر یہاں پر رہے اور ہم نے ملک کو مضبوط کیا تو یاد رکھیے ہم ترقی کریں گے، اور ملک آگے کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ ہمارے اس ملک کے سورماؤں نے، جنہوں نے اس کو آزاد کرایا، جنہوں نے اپنی جانوں کی بلی دی، سینکڑوں ہزاروں، ایک دو نہیں ہزاروں بلکہ میں کہوں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ 7 سمندر پار سے لوگ آئے تھے اور آ کر یہاں حکومت کر رہے تھے۔ میں آپ کو سناؤں، ہمارے ہی پوروج تھے، ہمارے دادا پردادا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مہاراجہ گوالیار کو اس وقت خط لکھا تھا، آج سے 200 سال پہلے، اور انہوں نے جملہ لکھا تھا مہاراجہ گوالیار کو کہ یہاں اس وقت حالت یہ ہو رہی ہے کہ 7 سمندر پار سے آ کر لوگ ہماری قسمت کے مالک بن گئے، اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کر سب سے پہلے ان کو اس ملک سے کھدیڑنا ہے، اور پھر ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں گے، اس ملک میں رہیں گے۔ اور وہ میں آپ کو سناؤں، آپ شاید اتحاد سے واقف نہ ہوں کہ رائے بریلی سے چل کر لکھنؤ سے قریب جو شہر ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے، وہاں سے وہ آئے اور پورے ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئے، اور مہاراجہ گوالیار نے ان کا استقبال کیا، اپنے محل میں رکھا ان کو، اور جب وہ چلنے لگے تو بڑا سواگت کیا، رخصت کیا، اور خوب ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے، اور کہا کہ آپ سنگھرش کیجیے، ہم آپ کے ساتھ۔ اور وہ سنگھرش کا اس وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا وہی نعرہ تھا جو بعد میں گاندھی جی نے اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور یہ ملک آزاد ہوا۔ ان کا خواب تھا، اور امبیڈکر جی نے جو اس ملک کا قانون مرتب کیا اس ملک کے لیے، وہ ایسا قانون تھا کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کم ایسے اچھے قانون ہوں گے جو اس ملک کا قانون ہے، جس میں سب کو حق دیا گیا۔ تو یہ اس وقت ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو قائم رکھیں۔ مولانا ہمیں یاد آتا ہے، مولانا علی میاں نے ایک مرتبہ اندرا جی سے یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ ملک 3 پلرز پر قائم ہے، اگر یہ تینوں پلرز رہیں گے تو ملک رہے گا، ورنہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ اندرا جی نے پوچھا مولانا کہیے، تو مولانا نے کہا کہ ایک پلر تو ہے سیکولرزم، اور ایک پلر ہے ڈیموکریسی، اور ایک پلر ہے نان وائلزم۔ یہ 3 اگر پلر 3 ستون ہیں تو ملک رہے گا، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ اور مولانا نے کہا کہ اس ملک کی قسمت میں لکھ دیا گیا کہ ہاں ہر جاتی کے، ہر مذہب کے لوگ رہیں گے،
اور یہ گلدستے کی طرح ہے، جیسے رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، خوبصورت گلدستہ ہوتا ہے، اسی طرح گلدستہ ہے یہ۔ اگر آپ ان پھولوں کو مسلیں گے تو گلدستے کا حسن ختم ہو جائے گا۔ تو بھائیو دوستو، ہمیں اپنی اس بنیاد پر قائم رہنا ہے، ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اپنے بیس کو مضبوط کرنا ہے، اور مل جل کر ہم جب اس ملک کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس ملک کی مضبوطی ہماری مضبوطی، اس ملک کی ترقی ہماری ترقی، اور یہ ایکتا کے ساتھ ہم سب آگے جب بڑھیں گے اکھنڈتا کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے منظرنامے میں جو ہمارا ایک خاص میسج ہے وہ میسج دور دور جائے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ سب کو بہت دھنیہ واد کہتا ہوں۔ اچھے بدھی جیوی بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کو لے کر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ ایک میسج لے کر جائیں گے، ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ میں اگرچہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں انتم میں آخر میں بات کروں، لیکن میں اپنے کمزوریوں کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے آپ کو سمبودھت کروں، اور اچھے اچھے لوگ ہیں وہ بات کہیں گے۔ ہمارے مولانا کوثر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آخر میں وہ بھی کچھ ہماری طرف سے باتیں آپ سے کہیں گے، باتیں رکھیں گے، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو دھنیہ واد کہتا ہوں۔ شاید میں جلدی چلا جاؤں اپنی کمزوری کی وجہ سے، مگر امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک میسج لے کر جائیں گے، اور یہ میسج صرف اسی شہر کے لیے نہیں بلکہ اس کا اثر پورے صوبے اور پورے ملک پر پڑے گا۔ تو اسی شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور آپ سب کو دھنیہ واد کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔